السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله واللہ علیم حکیم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللہ سمیع علیم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربۃ لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو آیات ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ 11ویں پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ یہاں سے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ سلسلہ منافقین کا چل رہا ہے، ان کا ذکر چل رہا ہے، اور جنگ تبوک کا واقعہ یہ پچھلے 2-4 رکوع سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی انہی منافقین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ یہ لوگ بہانہ بنائیں گے تمہارے خدمت میں اے حبیب کے صحابہ، جب تم لوٹ کر ان کے طرف جاؤ گے جنگ تبوک سے، جب تم واپس پلٹ کر آؤ گے مدینے کو یا راستے میں، یہ تمہارے طرف بہانے بنائیں گے، عذر کریں گے، عذر پیش کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک تو جاتے وقت انہوں نے بہانے بنایا منافقین کہ ہم کو مجبوری ہے یا مجبوری ہے، تو جاتے وقت ایک بہانے بنائے تھے، اور واپسی میں آنے کے بعد ایک بہانے بنائیں گے کہ کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے۔ واپسی میں آنے کے وقت میں پھر بہانے بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہم جو نہیں آئے تھے جنگ تبوک میں، ہماری مجبوری تھی، تم ہمارے اس مجبوری کو سمجھو اور ہمارے عذر کو قبول کرو۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ منافقین واپسی میں بھی یہ بات کریں گے۔ یعتذرون الیکم، وہ عذر اور بہانے بنائیں گے تمہاری خدمت میں جب وہ لوٹ کر آ جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے کہ لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تم ہیلا حوالہ، ہیلا بہانہ یا معذرت مت چاہو، کیونکہ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری معذرت پر، تمہارا بہانہ بنانے پر ہم یقین نہیں رکھتے، ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ لن نؤمن لکم، ہم ایمان نہیں لاتے، یہاں پر ایمان سے مراد ایقان کے معنی میں ہے، ہم کو یقین نہیں ہے تمہارے بہانوں پر، اور تمہارے عذر کرنے پر ہم کو یقین اور بھروسہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہم کو باخبر کر دیا ہے تمہارے واقعات اور تمہاری خبر سے کہ تم کیا بہانے جو بنائے تھے وہ حقیقت میں عذر تھا یا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبر دے دیا ہے قرآن کے ذریعے سے، اب تم بہانہ بنا کر بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبر دے دیا ہے من اخبارکم، تمہاری کیا کیا باتیں ہیں، تمہاری کیا خبریں ہیں، اور تم کا جو تبوک میں جانے سے رک گئے تھے وہ رکنے کی وجہ کیا تھی۔ یہ صرف سستی اور کاہلی تھی، اور تمہارے اندر تمہارے دلوں میں نفاق تھا، اس وجہ سے نہیں آئے تھے۔ اللہ نے یہ ظاہر فرما دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو بھی دیکھے گا، اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے کہ آئندہ تمہارا کیا معاملہ رہتا ہے۔ اس وجہ سے کہ تم منافقین کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ ہمیشہ یہ دل میں نفاق رکھ کر ظاہری اعتبار سے عمل کرتے تھے، تو یہ اس تعلق سے آگے بھی اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا، اس کے رسول بھی دیکھیں گے کہ اب اس تبوک کے بعد تمہارا کیا معاملہ رہتا ہے، کیا تم اپنے نفاق سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں اپنے نفاق پر ہی باقی رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عن قریب تمہارے بارے میں کیا کرے گا، وہ یقین یہ جان لے گا، دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرنے والے ہیں۔ ثم تردون، اب تم جو بھی عمل کرو گے بعد میں جنگ سے آنے کے بعد بھی پھر وہی منافقت پر رہیں گے، اور وہی منافقت کی چال کرے چلیں گے، اسلام کی دشمنی کا اظہار کریں گے، مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کریں گے، اور تو یاد رکھو ثم تردون الی عالم الغیب، یاد رکھو ایک دن تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم کو پہنچنا ہے، اس ذات کے مقدمے میں تم کو سامنے جانا ہے وہاں پر۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، جب وہ ذات جس کی صفت یہ ہے کہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، حاضر کا بھی جاننے والا ہے، جو چیز پوشیدہ ہے، پوشیدگی کے طور پر جو تم کام کر رہے ہو، دلوں کے اندر تمہاری جو نفاق کی علامت ہے یہ پوشیدہ چیز ہے، یہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ظاہر میں تم جو ایمان کا اظہار کر رہے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارا ایمان ظاہری ہے اور تمہارا ایمان تمہارے دل کے اندر نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کا بھی علم ہے، اس کو حاضر کا بھی علم ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو باخبر کرے گا جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے تھے، کہ کس طرح اسلام سے نفرت اور نبی مکرم علیہ السلام سے عداوت اور دشمنی تمہاری تھی، اور کیسا تم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور کیا کیا پلانے بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب چیزوں کے بارے میں تم کو کل قیامت کے دن خبر دے دے گا۔ ینبئکم، باخبر کرے گا تمہارے اعمال سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ تو اب باخبر کرنے کے معنی یہ ہے کہ جو تمہارے برے اعمال سے اللہ باخبر کرے گا کا مطلب یہ ہوا کہ تم کو اس برے اعمال پر پھر سزا بھی ملے گی، کیونکہ باخبر کرنا صرف تم کو خبر دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارا جرم ثابت کرنے کے لیے ہے کہ تم مجرم تھے، دنیا میں تم گناہ کا کام کرتے تھے، تو اس پر خبر دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سخت سے سخت سزا میں مبتلا کرے گا۔ اس گھڑی کے لیے بھی تیار رہو، دنیا میں تو تم بچ جا رہے ہو، دنیا میں ہیلے بہانے بنا کر یہ بچ جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ایک نہ ایک دن جب دنیا سے رخصت ہوں گے، رب کے بارگاہ میں پہنچو گے تو کیا تمہارا وہاں پر بہانے چلیں گے؟ وہاں تمہارا عذر اور ہیلا چلے گا؟ نہیں چل سکے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب یہ لوگ کیا کریں گے، پہلے ہیلے حوالے بہانے بنا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر بعد میں جب مسلمان ان کا اعتبار نہیں کریں گے اب کیا کریں گے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے لوگ، اللہ کی قسمیں کھا کر اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جھوٹے آدمی کا طریقہ یہی ہوتا ہے
اس کی بات کا اعتبار نہیں کرے تو پھر بعد میں خصموں پہ، جھوٹے خصموں پر آ جاتا ہے انہیں، کہ جھوٹے خصمیں کھا کر اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹے خصمیں بھی کھاتا ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کا بھی منافقین کا یہی معاملہ تھا، پہلے اپنی باتیں رکھیں گے ایمان والوں کے سامنے، یقین نہیں کر رہے ہیں تو بعد میں کیا کریں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، کہ ہم یہاں پر جو تمہارے ساتھ نہیں آئے تھے یا تو ہم کو مجبوری تھی یا نہیں تو ہم سے غلطی ہو گئی، آگے ہم کیا کریں گے کہ بھی تمہارا خلاف نہیں کریں گے، ہم اسلام کا ساتھ دیں گے، ہم قسمیں کھا کر تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹے وعدے، جھوٹے قسمیں کھائیں گے، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لکم، تمہارے لیے، تمہارے سامنے، تم کو اعتبار دلانے کے لیے، تمہارا اعتبار حاصل کرنے کے لیے، تمہارا بھروسہ حاصل کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے۔ کب؟ اِذَا انقلبتم الیہم، اے صحابہ تم جب ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر پہلے ہی فرما رہا ہے، وہ ابھی قسمیں کھائے نہیں ہیں، جنگ تبوک سے صحابہ واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی وقت راستے میں آیت نازل فرما دیا۔ کیا آیت نازل فرمایا کہ اے صحابہ تم اب جب جاؤ گے مدینہ منورہ کو تو وہاں وہ منافقین بھی رہیں گے جنہوں نے تبوک میں نہیں آیا تھا، وہ لوگ کیا کریں گے، وہ لوگ جانے کے بعد پہلے کیا کریں گے، عذر اور بہانہ پیش کریں گے، وہ نہ ماننے کی صورت میں قسمیں کھا کر تمہارے سامنے کیا کریں گے، یہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی یہ چیز ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ کیوں قسمیں کھا رہے ہیں؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان کو درگزر کر دو، ان کو نگلیکٹ کر دو، نظر انداز کر دو، اور ان کے یہ نہ آنے کو تم معاف کر دو اور ان سے منہ پھیر لو، اور اس کی خاطر وہ قسمیں کھائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ تم لوگ ان سے منہ پھیر لو، اعراض کر لو۔ وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے در پہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کے منہ کو مت لگو، ان سے اپنے رخ کو، اپنے چہروں کو ان سے پھیر لو۔ اعرضوا عنہم انہم رجس، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ انتہائی کیا ہے، گندے اور کیا ہے، ناپاکی کے حالت میں ہیں، اور وہ لوگ ناپاک اور گندے ہیں، اور گندے اور ناپاک لوگوں کے منہ کو نہیں لگا جاتا، ان سے کیا بلن تم اپنے چہروں کو پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اپنے چہروں کو پھیر لو، ان کے منہ مت لگو۔ وہ لوگ آ کر کیا کریں گے کہ لگ جائیں گے، کہ باتیں کریں گے، قسمیں کھائیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرما رہا ہے کہ تم ان کے منہ کو مت لگو، پلٹ جاؤ ان سے، کیوں؟ وہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے اندر سرتاپا نجاست اور گندگی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ انہم رجسن، وہ لوگ گندے ہیں، ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ رجس فرما رہا ہے۔ رجس کے معنی آتے ہیں کہ انتہائی، دوسرے مقام پر اللہ نے کہا فرمایا انما المشرکون نجسن، فرمایا مشرکین بھی نجس ہے، اور منافقین کے لیے فرمایا رجسن، یہ لوگ سر تاپا گندے ناپاک ہے۔ کہیں ان کی ناپاکی تمہارے اندر کہیں کوئی اثرات پیدا نہ کر دے، اس وجہ سے تم ان کے کیا ہے، منہ کو مت لگو، ان سے پلٹ جاؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ۔ انہم رجسن، اب بتا رہے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ ان کی ناپاکی ان کی جسم کو لگی ہوئی، کپڑوں کو لگی ہوئی نہیں تھی، ان کی ناپاکی، ان کی گندگی، ان کا برا اعتقاد اور نفاق تھا جو ان کے دلوں میں تھا اس کے اندر، کہ ان کی ناپاکی کس بنیاد پر تھی؟ تو یہ ناپاکی ظاہری اعتبار سے نہیں تھی، بلکہ ان کے منافق ہونے کی گندگی، یہ ایمان سے دور رہنے کی گندگی، یہ اسلام کی دشمنی کی گندگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا ہے کہ بے ادبی کرنے کی اور ان حضور کی گستاخی کرنے کی یہ کیا ہے، گندگی ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، تو تم ان سے اعراض کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری کوئی ایک نجاست کسی کپڑے کو لگی ہوئی ہے، کپڑے کی نجاست دوسرے کپڑے کو اس پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اس کے اندر، تو ظاہری نجس کپڑے کو پاک کپڑے سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہری نجاست سے جب جس طرح انسان کو دور رہنا چاہیے، کسی کے اندر باطنی نجاست ہے،
اور عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کی نجاست ہے، تو اس سے تو بدرجہ اولا دور رہنا چاہیے اس کے اندر، کیونکہ یہ منافقین کے اندر یہ کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، ان کی نجاست یہ باطنی نجاست ہے۔ جس طرح کے ظاہر کپڑے پہ کپڑا لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، تو کہیں ان کے ساتھ بھی رہنے کی وجہ سے ان کی گندگی کے اثرات تم پر مرتب نہ ہونے پائے، اس وجہ سے تم ان سے علیحدہ رہو۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یاد رکھو یہ دنیا میں بہت چھوٹ اور ڈھیل دیے جا رہے ہیں، اور دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہے مزوں میں ہیں اور بہانے بنا کر ہم چھٹکارا پا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، جہنم ان کا جب ٹھکانہ ہوگا کل قیامت کے دن تو وہ جہنم کے مقام پر ان کو بدلہ ملے گا بما کانوا یکسبون، جو دنیا میں جتنی دشمنیاں مسلمانوں سے حضور سے کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، ان کے کسب کا، ان کے عمل کا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بدلہ دے گا، جہنم میں بدلہ دے گا۔ جزاء، یہ بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون، کس کا بدلہ ہے؟ ان کے کسب کا، ان کے اعمال کا، ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، جو ہم کو جہنم میں ان کا بدلہ دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین کے جزا کا لفظ یہ کیا آتا ہے؟ یہ دونوں معنی میں آتا ہے، ثواب کے معنی میں بھی آتا ہے جزا، اور سزا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ثواب کو بھی اگر ایمان والوں کے لیے جزا کہا گیا تو وہاں پر اس سے مراد ثواب ہوتا ہے، کافر اور منافقین کے لیے جزا بولا گیا تو اس سے مراد سزا ہوتا ہے۔ تو جزاء بما کانوا یکسبون، یہ سزا دی جائے گی ان کو جہنم میں ان کے اپنے کرتوتوں کی، ان کے اپنے کاموں کی۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے خاطر، تم کو راضی کرنے کے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جائیں۔ اے صحابہ تم راضی ہو جائیں ان سے اور ان کے باتوں پر یقین کر لیں، اس کے لیے وہ قسمیں کھاتے ہیں، کھائیں گے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، یاد رکھو اگر تم ان سے ان کی قسموں کی بنیاد پر راضی بھی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے کبھی بھی راضی نہیں رہتا۔ اگر ولو بالفرض اگر تم صحابہ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو تمہارا راضی ہونے سے ان کے کو فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ جب اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا ان کے منافقت کی وجہ سے، تو پھر ان کو کوئی چھوٹ ملنے والی ہے نہ ڈھیل ملنے والی ہے، قیامت میں ان کو مکمل سزا اور اس کا بدلہ ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح کے یہ منافقین ان کا کام یہ تھا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ کو راضی کرنے کو چھوڑ کر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ میں رہنے والے مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ راضی ہو جائے تو بس ہے ہمارے لیے، ان کو راضی کر لیے تو ہمارے لیے کافی ہے کہ دنیا میں تو ہم کیا مزوں میں رہیں گے اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اگر دنیا میں کسی اپنے ساتھ رہنے والوں کو راضی بھی کر لو گے، دنیا تو گزر جائے گی، لیکن اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا، یعنی کہ کل قیامت کے دن دنیا کا اور آخرت کا دونوں کا سزا تم کو ملنے والی ہے۔ لا یرضیٰ عن القوم الفاسقین، فاسق قوم کو اس سے اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اعراب یعنی دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں، جو آبادی سے دور رہتے ہیں، ان کو اعرابی کہا جاتا ہے، دیہاتی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر عرب اگر کہا جائے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ عرب کے رہنے والے، اعراب اگر کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو دیہاتوں میں، جنگل میں اور کیا ہے تھوڑا سا آبادی سے دور علاقوں میں جو رہتے ہیں ان کو اعراب یعنی دیہاتی کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ اب چونکہ بنسبت شہر میں رہنے والوں کے، دیہات میں رہنے والوں کے اندر ہر قسم کی کمی پائی جاتی ہے، وہاں سہولتوں کی کمی، علم کی کمی، سمجھ کی کمی، ثقافت کی کمی، تہذیب کی کمی، اخلاق کی کمی، سب تمام چیزوں کی کمی وہاں پر کیا ہے دیہات میں پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر کیا ہے علمی سرگرمیاں ذرا جاری نہیں رہتے، وہاں پر کیا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر کم موجود رہتے ہیں، تو تہذیب وغیرہ تمام چیزوں سے وہ کیا ہے نابلد رہنے کی وجہ سے وہ دیہات میں رہنے والے کے بنسبت شہر میں رہنے والوں کے
ان کے اندر تہذیب، ثقافت وغیرہ، تمدن، معاشرت، یہ تمام چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ اب علماء نے یہ بھی کہا کہ ایک ہے عرب، ایک ہے عجم۔ تو عرب کسے کہتے ہیں؟ جو عرب کے مقام پر رہنے والے کو عرب کہتے ہیں۔ اور عرب کا علاقہ مفسرین نے فرمایا کہ کہاں سے آتا ہے اس کے اندر، کہ عرب کا علاقہ کن کن علاقوں کو شامل ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ کہ عرب کا علاقہ کہ یہ عربی مکہ مکرمہ، اس کے اطراف کیا ہے، جو بھی کیا ہے، نجد کی زمین ہے، بحرین ہے، عراق ہے وغیرہ ہے، یہ تمام 4-5 علاقوں کے اطراف کے رہنے والوں کو عرب کہتے ہیں۔ عربی النسل جسے کہا جاتا ہے وہ ان علاقوں میں رہنے والوں کو کہتے ہیں، کہ بحرین ہے، عراق ہے اور نجد ہے اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں رہنے والوں کو عرب کہتے ہیں۔ اور عرب سرزمین پر رہنے والوں کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ وہاں عرب میں مبعوث کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، عربوں کی کیا ہے، ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، ان کی فضیلت بھی ظاہر فرمائی ہے۔ اور کیا ہے، اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ عرب لوگوں سے اس نسبت سے کہ حضور عربی النسل تھے، عرب میں پیدا ہوئے، عرب لوگوں سے محبت کرنا بھی باعث ثواب ہے اس کے اندر۔ عرب کو عرب ہونے کے لحاظ سے، چونکہ میرے حبیب علیہ السلام بھی عرب کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے وہاں کے رہنے والوں سے محبت کرنا یہ بھی دین کی علامت ہے، اسلام کی علامت ہے، باعث ثواب ہے۔ تو یہاں اب اعراب کسے کہتے ہیں؟ دیہاتیوں کو کہتے ہیں۔ الاعراب اشد کفراً، کہ دیہاتی لوگ کفر میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، منافقت میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، کہ شہر کی آبادی میں رہنے والے منافقین کی سرکشی تو دیکھ لیے تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اب اگر دیہات میں رہنے والے اگر ہیں تو ان کا کفر بھی بڑا سخت ہوتا ہے، ان کی منافقت بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام چیزوں کو جو سہولیات ہے اور تمام اسلام کے جو کیا ہے ترقی کی چیزیں ہیں اس کو وہ دیکھ نہیں پاتے، اس وجہ سے کیا ہے اسلام کے دشمن بھی زیادہ رہتے ہیں اور نفاق بھی ان کا اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور وہ اس لائق ہے کہ وہ تمام حدود اور شرائط کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو اسلام کے احکامات کو نازل فرمایا ہے، ان احکامات سے وہ لوگ ناواقف رہتے ہیں۔ کیوں ناواقف رہتے ہیں؟ چونکہ وہ علمی سرگرمیاں دیہات میں کم ہوتی ہے، مدارس کی کمی ہوتی ہے اور مکاتب کی کمی ہوتی ہے، وہاں پر علمی کا علم کیا ہے کو پہنچانے کے ذرائع وغیرہ بھی کم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کیا رہتے ہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا دین اور شریعت لے آیا ہے، یہ تمام احکامات سے دیہات میں رہنے والے ناواقف رہتے ہیں۔ اجدرو، اور وہ چونکہ دیہات میں رہنے کی وجہ سے اس لائق ہے کہ وہ نہیں جان پاتے ہیں ان حدود کو، ان شرائط کو، ان احکامات کو ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے۔ اب وہ اللہ نے نازل فرمایا ہے تو قرآن میں جو چیزیں نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی نازل کردہ ہے، حضور نے اپنے زبان مبارک سے جو بتا دیا وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کیونکہ حضور کی بات بھی یہ بھی منزل من اللہ کے حکم میں ہیں، حضور کے ارشادات، حضور کے فرمودات کا حکم بھی وہی ہے جو قرآن کی کیا ہے احکامات کا حکم ہے۔ یہ البتہ قرآن کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، حضور اکرم علیہ السلام کے فرامین کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی یہ بھی ہے، وحی حضور کی احادیث بھی ہے، وحی البتہ قرآن وحی اس لحاظ سے ہے کہ قرآن کی تلاوت نمازوں میں کی جاتی ہے، اس لحاظ سے مطلوع ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث بھی وہی ہے، لیکن چونکہ قرآن نمازوں میں تلاوت نہیں کی جاتی اس وجہ سے اس کو غیر مطلوع کہا جاتا ہے، لیکن حکم دونوں کا ایک ہے، یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے، یہ بھی منزل من اللہ ہے، قرآن بھی اللہ کے رسول کے فرمودات بھی منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو چونکہ لوگ
دیہات میں رہنے کی وجہ سے نہ قرآن جانتے ہیں، نہ رسول کی تعلیمات، رسول کی سیرت کو جانتے ہیں، اس وجہ سے وہ کفر میں اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون کتنا کس کے پاس علم ہے، کس کے اندر کتنا ایمان ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور حکیم ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں مصلحت اور حکمت ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو کیا ہے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کے اندر کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے، مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہے کہ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمتی، کہ دنیا میں کوئی بڑا دانشور اور دانا اور ہوشیار آدمی ہے تو انہیں اگر کوئی کام کرے تو ارے بھائی ہوشیار آدمی ہے، انہیں جو بھی کام کر رہا ہو کوئی نہ کچھ حکمت ہوں گی اس کے اندر، بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت یا فائدہ ہوں گا تبھی تو وہ کام کر رہا ہے۔ دنیاوی دانائی کس کے پاس اگر آ جاتی ہے تو وہ حکمت کس کے پاس آ جاتی ہے تو اس کا کام حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو مصلحت سے پیدا فرمایا ہے، تو اس کا کام بغیر حکمت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ہر کام میں حکمت ہے، ہر عمل میں حکمت ہے، اور ہر اس کے حکم میں حکمت ہے۔ کسی کو اچھائی اور کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے وہ بھی حکمت ہے، کسی کو راحت پہنچ رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور دیہاتیوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، کہ جب منافق اگر وہ بظاہر اپنا ایمان ظاہر کر رہے ہیں تو ان کو پھر زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا، ان کو کیا ہے وقتاً فوقتاً قربانی بھی دینا پڑے گا، ان کو جو بھی ہے ٹیکس وغیرہ ہے اپنے کھیتوں وغیرہ کا وہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیہاتی لوگ اپن جو اسلام کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں بطور زکوٰۃ کے، جہاد میں کوئی پیسہ دینا کی ضرورت پڑے دے رہے ہیں، تو چونکہ وہ دل میں ان کے نفاق رہتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر نہیں کرتے اپنے نفاق کو، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، جب مسلمان ظاہر کر رہے ہیں تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، جہاد کے لیے بھی مال دینا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گا، تو یہ جو مالیں خرچ کرتے تھے اس کو بوجھ سمجھ کر خرچہ کرتے تھے لوگ، ڈنڈ سمجھ کر کرتے تھے اس کے اندر، ارے کیا ہے بھئی یہ تو کیا ہے پینلٹی معلوم ہو رہی ہے، تو ہمارے کو یہ بوجھ معلوم ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے دیہاتیوں میں سے بعض لوگ وہ ہے جو کیا کرتے ہیں کہ جو اپنے خرچ کو ڈنڈ بنا لیتے ہیں، بوجھ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک دینا ہے کہ زکوٰۃ لوگوں کو، یہ کب تک کیا معلوم ٹیکس دینا پڑتا، کہ یہ بڑے بوجھ کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں دی جانے والی رقم کو بوجھ سمجھ کر، بار سمجھ کر دینا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اگر ایمان والا بھی اگر یہ بوجھ سمجھ کر دیتا ہے تو اس کے اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ بوجھ سمجھ کر نہیں، یہ نادار کا، غریب کا حق سمجھ کر دینا چاہیے، اور بطور فخر کے دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، یہ سمجھ کر دینا یہ انسان کی کامیابی کی اور اس کی نجات کی علامت ہے اس کے اندر۔ تو یہ لوگ دیہاتی کیا سمجھتے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں تو بوجھ سمجھتے، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ مصیبتوں کا انتظار میں رہتے ہیں، ان کے اوپر گردشیں آ جائیں، ان کے اوپر کوئی مصیبتیں آ جائیں، ان پر پریشانیاں آ جائیں، ان کے لیے یہ ہمیشہ یعنی مطلب ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ہو جائے یا ختم ہو گیا تو اسلام ختم ہوگا تو یہ سب ٹیکساں ویکساں ہمارے اوپر سے ختم ہو جائیں گے اس کے اندر۔ تو نعوذ باللہ یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن اور مسلمانوں کے جان کے بھی دشمن ہے کہ ان کو کچھ بھی ہو گیا تو اچھا ہے، تو یہ ہمارے اوپر سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ دینا پڑ رہا ہے۔ یتربص بکم، اے ایمان والو یہ انتظار کر رہے ہیں تم پر گردشوں کا، زمانے کی گردشیں تم پر آ جائیں، مصیبت پریشانی تم پر آ جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے چاہنے سے، انتظار کرنے سے کیا ہوتا ہے، علیہم دائرۃ السوء، یہ زمانے کی اور برائی کی گردشیں انہی کے اوپر کیا ہے لاگو ہوگی، انہی کے اوپر پلٹ کر جائیں گی۔ یہ انتظار کر رہے ہیں
مصیبتیں مسلمانوں پر آئیں، اللہ فرما رہا ہے پلٹ کر مصیبتیں انہی پر آنے والی ہے اس کے اندر۔ تو یہ معلوم ہوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کا برا چاہ رہا ہے تو برا چاہ رہے تو وقتی طور پر اگر کوئی مسلمانوں کے تعلق سے کچھ اگر برائی اگر ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو رب کی طرف نظر رکھنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی بھی برا چاہ لے انسانوں کا برا نہیں ہو سکتا، برا چاہنے والوں کا اللہ برا کرے گا اس کے لیے۔ یہ اس سے ہم کو سبق مل رہا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر یہ بری گردشیں، برے مصیبتیں اور برے پریشانیاں ان کے اوپر آنے والی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے کہ وہ اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ سن بھی رہا ہے، اور وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کو جاننے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ سننے اور جاننے میں یہ تنبیہ ہے، کوشن دینا ہے، متنبہ کرنا ہے، کہ جس طرح کہ بچے کو بولتے ہیں دیکھ رہا ہوں، سب سن رہا ہوں، کیا پڑھ رہا تھا تو مطلب کیا ہوتا کہ جب سن رہا ہوں تو اس کا سزا بھی دوں گا اور اس کی باس پرس بھی کروں گا، اس کے اوپر پکڑ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہا ہے کہ ہم سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، کا مطلب یہ کہ تمہارے یہ اعمال جو تم کر رہے ہیں، رائگاں جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تم جو ہم مسلمانوں کے تعلق سے جو باتیں کر رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں یہ سمجھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ سننے کے معنی یہ ہے کہ اس سننے کے بعد اس پر بدلہ بھی لینے والے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جس طرح کے شہر میں ایمان پکے مخلص ایمان والے بھی رہتے ہیں اور منافقین بھی ہے، تو اسی طرح بتا رہے ہیں کہ دیہات میں بھی منافقین بھی ہے، ساتھ میں سچے اور پکے ایمان لانے والے بھی رہتے ہیں اس کے اندر۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، بعض دیہاتیوں میں سے اور بعض گاؤں میں رہنے والوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ۔ اب یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، اللہ پر، یوم آخرت پر۔ اب دو ہی چیزوں کا ذکر آیا، یہاں رسول کا ذکر نہیں، جنت کا، دوزخ کا، قیامت کا، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایمان شروع ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے سے، ختم ہوتا ہے یوم آخرت پہ۔ تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ابتدائی چیز کو لے لیا، آخرت کی چیز کو لے لیا، یعنی کہ وہ اللہ سے ایمان شروع کر کے آخرت تک کا پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی چیزیں درمیان میں ہیں وہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہے، آ گئی اس کے اندر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ رسول پر ایمان اگر نہ لائے تو پھر اللہ پر ایمان لانا قابل قبول ہی نہیں ہے اس کا۔ تو معلوم یہ ہوا یومن باللہ کے تحت رسول بھی آ گئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جنت، دوزخ، حشر، نشر، تقدیر، اس تمام چیزیں آ گئی، یہاں تک کہ آخرت اور کا کہا ہے پر جا کر اس ایمان کا کیا ہے اختتام ہوتا ہے۔ تو یؤمن باللہ والیوم الآخر، بعض دیہاتی وہ ہے جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دین کے لیے خرچ ہونے والے زکوٰۃ، ٹیکس، فدیہ، اور اپنے کھیتوں کا عالم کیا ہے جو بھی ٹیکس وغیرہ دیا کرتے ہیں، یہ سب دین کے لیے، جہاد کے لیے دی جانے والی رقم کو یہ بوجھ نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرب کا، اللہ کے نزدیکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم کیوں دے رہے ہیں زکوٰۃ؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہم کیوں جہاد میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ اللہ، اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، ہم کو اجر و ثواب اس کے ذریعے ہم کو حاصل ہو جائے۔ ایک تو قربات عند اللہ، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ دوسرے وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لینے کے لیے دیتے ہیں۔ صلوات الرسول سے مراد اللہ کے رسول کی دعائیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے جب بھی صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر دین کے لیے، اسلام کے لیے، جہاد کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک اور اٹھا کر ان کے حق میں دعائیں دیا کرتے تھے اس کے اندر۔
اے اللہ انہوں نے ہمارے اسلام جہاد کے لیے، اسلام کے لیے یہ خرچ کیا، اے بار الہ ان کی زندگیوں میں، ان کے کیا ہے معاملات میں، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ حضور دعائیں دیا کرتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے لیے اگر خرچ کریں تو کیا ہوتا ہے، دین کے لیے خرچ کرنے والے کے لیے آخرت میں ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ کے رسول کی دعائیں بھی اس کو حاصل ہوتی ہے اس کے اندر۔ وصلوات الرسول، اللہ کے رسول کی دعائیں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں، وہ دعائیں حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ کے راہ میں دیا کرتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، یاد رکھو یہ ثواب کے لیے دینا، رسول کی دعا حاصل کرنے کے لیے دینا، یہی ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے۔ رب اور اللہ اس کے رسول کے قریب ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ کس کے لیے دیں، دنیا میں اس کے خاطر دیں تاکہ ہم کو ثواب ملے اور اللہ کے رسول کی دعائیں ملے۔ تو یہ دو چیزیں اس کے لیے جو دیا جاتا ہے یہ ان کے لیے باعث اجر اور ان کے لیے رب اور رسول کے قربت کا ذریعہ بنتا ہے، اور ڈنڈ سمجھ کر دے تو وہ قربت نہیں بنتا، جو بوجھ سمجھ کر دیتا ہے وہ اللہ رسول کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتا۔ جو خوش دلی کے ساتھ دیا کرتا ہے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اور رسول کی دعائیں لینے کے لیے، تو یہی عمل اس کا رب کی بارگاہ میں قربت کا اور رب کی بارگاہ میں نزدیکی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دنیا میں تمام ایمانیات پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کے راہ میں خیر خیرات کرتے وقت میں اللہ کی خوشنودی، رسول کی خوشنودی، رسول کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے دیا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ ان قریب اللہ ان سب کو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اب علماء فرماتے ہیں اپنی رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت میں داخل فرماتا ہے، یا علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے گا، اور دوسرے کہ قیامت میں خصوصی رحمت فرمائے گا۔ دنیا میں اپنی رحمت میں داخل کس طرح کرتا ہے کہ اپنی رحمت میں داخل کرنے کے معنی ہیں کہ رحمت للعالمین کی دامن کرم میں ان کو جگہ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ نیک اعمال، اچھے اعمال کرتے ہیں رب کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ اپنے حبیب جن کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اپنے رحمت میں داخل کرنے کے معنی کیا ہے، اپنے رحمت جو رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی رحمت دامن، ان کے رحم و کرم کے دامن میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل کرتا ہے اس کے اندر۔ تو جو لوگ حضور علیہ السلام کی کیا ہے رحمت اور کرم کے دامن میں آ جاتے ہیں، تو ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اگر تم نیک اعمال کرو گے تو ہم کیا کریں گے، دنیا ہی میں تم کو رسول کے دامن سے وابستہ کر دیں گے۔ جو دنیا میں رسول کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو پھر اس کا آخرت بھی، خبر بھی، تمام چیزیں اس کے لیے نجات اور چھٹکارا پانے والی بن جائے گی۔ اگر یہاں ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تو پھر خبر کے مقامات بھی اس کے لیے خطرناک ہو جائیں گے، آخرت کی گھڑی بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گی، مشکل بن جائے گی۔ تو دنیا ہی میں رسول کے دامن سے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونا، یہ انسان کی کامیابی کی، نجات کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں اگر کہے نبی کو مان لیا، نبی کے اوپر ایمان لا لیا، تو جب ماننا اس کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا آج مان لے، آج نبی کی پناہ لے، ان کی پناہ میں آ جا، ان کی تعلیمات کے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے دامن میں شامل ہو جا، تو پھر تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت میں شامل کر نبی کے دامن میں تجھ کو شامل کر کے تجھ کو یہاں بھی کیا ہے تمہارا بیڑا پار کر دے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم، خوب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کہ وہ جب بخشنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور، مبالغہ کا صیغہ ہے، علماء فرماتے ہیں
خوب بخشنے والا، خالی بخشنے والے کو غفور نہیں بولتے، خوب بخشنے والے کو بولتے ہیں کہ اتنا بخشنے والا ہے کہ اس کی کیا ہے، بخشش کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ جب سچے دل سے کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اتنا معاف کرتا ہے، اتنا بخشتا ہے۔ روایتوں میں، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کوئی گناہگار بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو بخشتا ہی نہیں، جتنے گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے ہوئے تھے ان تمام لاکھوں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل فرما رہا ہے۔ غفور ہے وہ، خوب بخشنے والا، اتنا بخش رہا کہ گناہ بھی معاف ہو جا رہے ہیں، بلکہ معافی نہیں ہو رہے ہیں، گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دے رہا ہے۔ رحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب رحم فرمانے والا ہے۔ جب رحم فرمانے کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جیسا کہ کہا گیا، رحمت خدا کیا ہے، بہانہ می شاید، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ ایک بہانہ بھی اگر مل جاتا ہے تو کہ اس کا ہے آدمی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی سی چیز اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی پسند آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز پسند آ جانے کی وجہ سے اس پر رحم و کرم فرما دیتا ہے۔ تو اللہ غفور بھی ہے، اللہ خوب معاف فرمانے والا بھی ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرتا ہے۔ ایسا رحم کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو ان چھوٹے اعمال کے مقابلے میں یہ معاف فرما کر وہ بندے پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ ربنا ظلمنا